ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے کا وجود اسی کے حکم سے ہے، اور کائنات کی ہر شے کا خاتمہ بھی اللہ عز و جل کے حکم سے ہے، اور وہی ذات جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی، اس نے اپنی شان، اپنی عظمت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل شیء حالک الا وجہہ، نہیں ہے کوئی ذات سوائے اللہ کے جو عبادت کے لائق ہے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، دعا کے لیے، امید کے لیے، توکل کے لیے، التجا کے لیے، بھروسے کے لیے، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ۔ اب اللہ کے سوا جو کچھ کائنات میں ہے، ہر چیز اللہ کے قریب صرف شے ہے، کل شیء حالک الا وجہہ، اور ہر شے جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو، میرا اور آپ کا وجود یہ اللہ عز و جل کے حکم سے، اور ہمارا خاتمہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جب تک کہ زندگی اور موت کے درمیان کا حصہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ زندگی کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ جو درمیان حصہ تمہیں دیا گیا ہے احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کون ہے کہ اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کون گزارے گا، کون ہے جو اللہ کے دین کو آسان، جو حقیقی معنی میں اللہ کا دین آسان ہے اس کو آسان سمجھتے ہوئے اس دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور کون ہے جو اللہ کے دین کو مشکل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو مشکل بنا لے گا، اپنی قبر کو مشکل بنا لے گا، اپنی آخرت کو مشکل بنا لے گا۔ یہی سودا کرنے دنیا میں اور آپ آئے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت تمہیں دے دی گئی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے تم میں بہتر عمل کرنے والا۔ عزیز دوستو، کہ اللہ عز و جل کی ہدایت ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ شاید آج ہم کو نہیں ہے، کہ ان لوگوں سے پوچھئے جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مندروں میں یا چرچ میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے یا اسی قبروں پہ ماتھا ٹیکتے ہوئے گزارے، اور پھر جب انہیں ہدایت کی طرف اللہ عز و جل لوٹاتا ہے، ان کے سجدے، ان کی رکوع کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ ہدایت اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو ہدایت ملی ہے اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے، اس کی شکر گزاری کے ذریعے، اس توفیق کے ذریعے جو اللہ نے عطا کی ہے اس توفیق کے مطابق عمل کرتے ہوئے۔ عزیز دوستو، یہ جو توفیق اور ہدایت اللہ عز و جل کی ہے، جس کو ہدایت اور توفیق ہوگی اسی کو اللہ کا دین آسان اور بہتر سمجھنے آئے گا، لیکن جس کو ہدایت نہیں ہوگی، جس کے سینے کو اللہ نے نہیں کھولا، دین کا ہر معاملہ اسے سخت نظر آئے گا اور اس کی زندگی اسے آسان نظر آئے گی۔ یہ ہدایت وہ چیز ہے عزیز دوستو کہ اللہ عز و جل کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا یہ تو اور درجے والی عبادت ہے، لیکن حکم الہی سے صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، لیکن سینہ جب تنگ اللہ کر دیتا ہے، ہدایت جب اللہ موڑ دیتا ہے کسی سے، ابلیس اللہ کی اطاعت میں آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ نہیں کر سکا۔ تو یہ جو نعمت ہے ہدایت کی، اس کی قدر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے، اصول علم میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، عمل کی توفیق جو اللہ دیا اس میں آگے بڑھنا چاہیے، حرام کو چھوڑنے کا جتنا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے حرام سے دور بھاگنا چاہیے، حلال کو اپنانے کا جتنا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے اس حلال کو اپنانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج مسلمانوں میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ بھئی اللہ کا دین بڑا سخت ہے، ہر معاملے میں عمل نہیں کر سکتے اور ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا، بڑی شدت ہے بھئی دین میں، جو سمجھ نہیں آ رہا کر لو اور جو سمجھ نہیں آ رہا چھوڑ دو، یہ جو نظریہ آج مسلمانوں کا چکا ہے، جو دین کو سخت سمجھ رہے ہیں، اور ایک نظریہ یہ بھی ہو چکا ہے یا تو دین کو سخت سمجھ لیا جا رہا ہے یا دین پہ عمل کرنے والوں کے سمجھا جا رہا ہے۔ مل صاحب اتنے بھی سخت مت ہو جائیے آپ، دین میں اتنی پابندی کے واسطے ایک عمر ہوتی کرنے کے لیے، داڑھی کے اب چھوڑی جاتی، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی، ہر معاملے میں اٹھے بیٹھے طنز کرتے رہیں گے، ارے کیا ہر معاملے میں دین آتا رہیں گا؟ برتھڈے نہیں کرنا دین آ گیا، شادی ایسی نہیں کرنا دین آ گیا، کپڑے نہیں پہننا دین آ گیا، کرنا تو کیا کرنا؟ یہ جو مزاج لوگوں کا بن چکا ہے، جو دین کو سخت سمجھ رہے ہیں اور دین پہ عمل کرنے والے لوگوں کو سخت مزاج سمجھ رہے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ جس اللہ کے دین پر یہ انگلیوں
اٹھا رہے ہیں اور دین پر عمل کرنے والوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین سہل، یہ دین آسانی کا نام ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. گویا انسان جب کام کاج کرتا ہے رات کا وقت مشقت کا ہوتا ہے، دن کا وقت کام کاج کے لیے آسانیوں کا ہوتا ہے. چاہے رات میں آپ جتنی لائٹیں لگا لیجئے لیکن دن کی روشنی میں جو آسانی ہوتی ہے وہ رات کی کسی روشنی میں نہیں مل سکتی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. کیسے سے کیسا مسئلہ، دن کے اجالے کا مسئلہ، رات کے اندھیرے کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، بڑوں کا مسئلہ، تمہیں دین میں آسانی چاہیے، دن کے اجالے کی طرح آسانی تمہارے سامنے موجود ہے. بس معاملہ یہ ہے کہ اس آسانی کو لپکو، اللہ کی ہدایت کو اختیار کرو، عمل کے میدان میں آگے بڑھ جاؤ. یہ دین آسانی کا نام ہے. لیکن عزیز دوستو آج اگر دین کسی کو مشکل دکھ رہا، آج اگر دین پہ عمل کرنے والے کسی کو جو سو سخت مزاج لوگ دکھ رہے ہیں تو 3 یا 4 اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہیں. اول وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہوٹل کے اڈوں پر سگریٹ مارتے ہوئے، گانجا مارتے ہوئے، موبائل فون میں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے، اپنی زندگی کی ٹھیٹھی ٹھاٹا میں خبروں پہ بیٹھے ہوئے، قوالیوں میں بیٹھے ہوئے، نعت کے نام پر جو سو مجرے چلا لیتے ہو بیٹھے ہوئے، یہ جو مزاج میں آدمی بیٹھے ہوا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کوئی عمرہ کو جانے والا ہے، کوئی حج کو جانے والا ہے، اب اس سے کریں کہ بھائی ہمارے واسطے بھی ہدایت کی دعا کر دو، مل صاحب ہم کو بھی ہدایت ہو جائے دعا کر دو. یہ جو مزاج آج لوگوں کا بن گیا ہے یہ مزاج ان کی سختی کی وجہ ہو گئی کہ دین سخت دکھ رہا. مزاج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے اپنی زندگی جیسی گناہوں میں گزارتے رہو، اچانک ہدایت آنے والی ہے. اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہیں، بس کوئی عمرہ کو جانے والا وہاں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر دیں گا اور ہم یہاں ایسا بدل جائیں گے کہ بس صبح چھوڑے تو شام تک داڑھی آنے والی ہے. یہ جو مزاج بن گیا لوگوں کا، یہ دین کو سختی سمجھنے کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ دین آج سخت اس وجہ سے نظر آ رہا کہ قدم نہیں اٹھ رہے آج دین سیکھنے کے لیے، قدم نہیں اٹھ رہے آج عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بندہ جب اللہ عز و جل کی طرف چل کر جاتا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی طرف اللہ دوڑ کر آتا ہے. علامہ شیخ خزیمہ رحمہ نے کہا معنی یہ ہے جب بندہ ہدایت چاہتا ہے اللہ سے، اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب عمل کے میدان میں نکل رہے نہیں، آپ نماز کا طریقہ سیکھنے نہیں چاہتے، آپ مسجد کا چل کر جانے نہیں چاہتے، آپ اس انتظار میں ہے ایسی ہدایت ہو جانا، کوئی ایسا میں واقعہ سن لینا، بیٹھے بیٹھے میں مسجد کا پابند بن جانا. یہ کون سے نظریے میں زندگی گزار رہے ہیں، کون سی غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اچانک کوئی چیز ہو جانے والی ہے. بندے کو چلنا پڑے گا تو اللہ دوڑ کر آئے گا. عزیز دوستو مسجد کی طرف آنا پڑے گا، حرام اور حلال دونوں آپشن سامنے ہیں تو حرام کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کو اپنانا پڑے گا. معراج کے سفر پہ جاتے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ بھی پیش کیا، شراب کا پیالہ بھی پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپشن دونوں ہیں دنیا کے سامنے لیکن قدم بڑھانا پڑے گا، ہاتھ اٹھانا پڑے گا، سوچ کو بدلنا پڑے گا، نظریے کو بدلنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا. قرآن ترجمے سے پڑھنا پڑتا، حدیثوں کو ترجمے سے پڑھنا پڑتا. صرف آپ جمعے کے انتظار میں ہیں، ایک واقعہ ایسا سن لینا بس میری زندگی تبدیل ہو جانا. تو پھر پیر سے لے کے جمعرات تک کچھ ہو گیا تو کچھ اگر زندگی وہیں تبدیل ہو گئی تو یاد عزیز دوستو یہ جو ہماری غلط فہمی ہے ہدایت آ جاتی نہیں، قدم بڑھانا پڑتا. اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت پڑھ رہے ہیں تو صراط کی طرف بڑھنا پڑے گا. صراط کے معنی علم بھی ہے، صراط کے معنی عمل بھی ہے، قدم آگے بڑھانا پڑا. سوچ کو جب آپ تبدیل کریں گے، ہاتھ پیر آگے بڑھائیں گے، کوشش بڑھیں گی تب زندگی میں فرق آئے گا. نہیں میں جیسا ہوں ویسا، میں ہدایت آنے کے انتظار میں ہوں تو آپ انتظار کرتے رہیے. تو دین آج جو سخت دکھ رہا نوجوانوں کو یا عورتوں کو یا بچوں کو یا بڑوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی طرف چل کر ہم نہیں جاتے. دوسری وجہ عزیز دوستو جو آج دین سخت دکھ رہا اور اپنی زندگی خوشحال دکھ رہی تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عاد اور سمود ٹیکنالوجی میں آگے اس زمانے کی،
کرافٹ کرنے میں بڑی جو سو مہارت حاصل ہو گئی تھی, بڑی شان بڑی عظمت چل رہی تھی. تو اللہ نے کہا وَزَيَّنَهُمُ الشَّيْطَانُ, کہ اب شیطان کیا کر دیا, ان کا تکبر کا جو مزاج تھا, ان کی جو برائی تھی, ان کے جو برے اعمال تھے, حرام کاری کرنا, سود کھانا, شراب, عام, زنا, ہر چیز کو شیطان خوشنما بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا. تو جس کی وجہ یہ ہو گئی تھی, جس دین پر وہ چل رہے تھے اس دین کو آسان سمجھ رہے تھے, اور اللہ کا دین جو پیغمبر لے کر آگے تھے وہ دین ان کو سخت نظر آ گیا. شیطان جو برے اعمال ہم کر رہے ہیں خوشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیں گا. میں گھر لے لیا بھائی, میں گاڑی لے لیا بھائی, میں کریڈٹ کارڈ لے لیا بھائی, ذرا دیکھو تو صحیح, وہ بھی ماسٹر کا کریڈٹ کارڈ ہے. آپ کی یہ جو حرام کاری ہے, یہ حرام کاری لوگوں میں دکھانے میں مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی, تو یہی وجہ ہے کہ شیطان برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کر دیا. اب بچی کی شادی میں 6,000 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانا بھی بڑی جو سو خوشی کی بات دکھ رہی, آپ کے برے اعمال کو شیطان خوشی کر کے بتا دیا. واہ واہ, چلتے پھرتے, اب تو سیلفی کا دور, فوٹو کا دور, اور 30 سیکنڈ کا دور, اسٹیٹس کا دور ہے. اب بچی کی شادی میں گھس کر ویڈیو والا فوٹو لے کر, پڑوسی فوٹو لے کر, آپ کی جوان بچی دلہن کی حالت میں اسٹیٹس پہ لوگوں کی شیئر ہو رہی, تب بھی آپ کو یہ دکھ رہا کیا شادی ہوئی بھائی. ویری گڈ, یہی ہے شیطان خوشنما بنا دیا. ہر برا کام, داڑھی میں نہیں چھوڑ رہا ہوں, پانی ڈالے تو کیا گر رہا بھائی, خوشنما بنا دیا شیطان. آئی بروز بنائے جب دنیا یہ کہہ رہی بڑے خوبصورت دکھ رہے ہیں تم, بول کے بن کو خوشنما بنا دیا شیطان. میں 1-2 سگریٹ پیے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی, پی, خوشنما بنا دیا شیطان. بھاری سے بھاری سگریٹ بس 2 چسکے مار کے پھینکنے کو خوشنما بنا دیا شیطان. اور ایسا شیطان خوشنما بنا دیا کر رہا تھا, آپ دیکھیں گے کتنی خوشی تھی روڈوں پہ. عبد الرزاق بھائی ہمارے جو سو, عبداللہ بھائی فلان جو سو, عبد الرشید بھائی فلان جو سو, عبد الرحمن بھائی. مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے لیے عبد لگا کے صفت کا نام جوڑ رہا ہوں, کوئی خاص نہیں, پورے اپنے بھائیاں. شیطان اتنا خوشنما کر دیا, اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو آپ کو, آئیے کیک لے کے جائیے, ہیپی نیو ایئر کا کیک بانٹ رہی, مگر دل کو تکلیف نہیں ہو رہی. خوشنما بنا کے چھوڑ دیا شیطان. بس نئے سال کا کیک بیچنا کیا برا ہے بھائی؟ نہیں ہے بھائی, آپ کو بڑا اچھا اس لیے دکھ رہا کہ شیطان خوشنما بنا دیا. زندگی میں جتنی آج جن چیزوں کو آپ غلط نہیں سمجھ رہے جبکہ دین غلط کہہ رہا اس کو, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ شیطان آپ کے اوپر اتنا حاوی ہو گیا, ہر برائی خوشحالی دکھ رہی. کیوں؟ زمانے کا دستور, زمانے کا کلچر, زمانے کا مزاج, خاندان, دوست, چلتے پھرتے اٹھتے بستی والے, ہر چیز, ہر کوئی آپ کے برے عمل سے خوش ہو رہا, تو شیطان خوش کر دیا. نہیں آ سک رہے. زندگی کا مقصد میرے اور آپ کی عزیز دوستو شیطان کو خوش کرنا نہیں ہے, شیطان کو شکست دینا ہمارا مقصد ہے. کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان اپنے راستے کو بدلتا تھا, اتنا شکست دیے شیطان کو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر چیز میں شیطان کو شکست. یہ دوسری وجہ ہے جو دین سخت دکھ رہا. تیسری وجہ عزیز دوستو دین سخت دکھنے کی یہ ہے کہ دین کی تمام باتوں کو ہم خوشی سے تسلیم نہیں کرنا چاہتے. دین کی کوئی بات ہے بھائی, آپ اپنا پیجامہ, اپنا ٹخنا اپنے ٹخنے کے اوپر رکھیے, خوش نہیں ہے, بڑی مشقت محسوس ہو رہی. اگر دل میں خوشی ہوتی تو کیا پہچا ٹخنے کے اوپر نہیں آتا تھا؟ اگر دل میں خوشی ہوتی تھی کیا چہرے پر داڑھی نہیں آتی تھی؟ اگر دل میں خوشی ہوتی تو کیا شادی آسانی سے نہیں ہوتی تھی؟ اگر دل میں خوشی ہوتی تو کیا آئی بروز بنانا نہیں چھوڑتے تھے؟ اگر دل میں خوشی ہوتی تو جو سو سادگی سے زندگی نہیں گزرتی تھی. خوش نہیں ہم دین سے. یہ جو دل میں پال کے رکھے دین کے خلاف نفرت, یہ وجہ ہے کہ آج دین مشکل دکھ رہا. دین کی کوئی بات آ جائے عزیز دوستو, اگر ذرا سی ہچ ہو جائے دل میں, قرآن مجید میں اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون,
اللہ قسم کھا کر خود اپنی ذات کی کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنوا حتی، قسم اللہ کی کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو اپنی دل کی خوشی سے تسلیم نہ کر لو۔ اللہ نے کہہ دیا تم ہو ہی نہیں سکتے مومن۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ویسے گناہ سے۔ آج خوش نہیں ہے، جس عمل سے دور ہے میں اور آپ، اس عمل کو ہم اختیار کرنے میں خوش نہیں ہیں، لیکن خوشی ایسی ہو جیسے صحابہ کی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے، ایک خاتون بڑی عمر کی اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی، جو جوان بچی تھی، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی حدیث کو، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بیٹی ہے، اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو یہ ہے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب تصور کر کے دیکھیے، ایک جوان لڑکی جس کے سر کے بال جھڑ گئے، ایک دین کا فیصلہ لینے آئی۔ یہ خوف ہے، یہ خشیت ہے، یہ تقوی ہے، یہ دین کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں، یہ اجازت مانگتی ہوں، اب تو نکاح بھی ہو گیا، اس کا بال جھڑ گئے، خوبصورتی پہ اثر محسوس ہو رہا، دنیا عیب والی میری بچی کو سمجھتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے مصنوعی ڈپلیکیٹ بال لگا لوں جس کو وگ کہتے ہیں ہمارے پاس؟ ایسی سچویشن رکھتے ہوئے بھی جہاں دین کا فتویٰ لینے آئے، اپنے ایسا نہیں ہے، سب عمل کر لیتے بھائی، بعد میں 6 8 10 12 15 سال کے بعد یاد آتا ہم اتنے سال سے کر رہے، مل صاحب صحیح ہے کیا؟ نہیں، کام شروع کرنے سے پہلے اس کی محبت حاصل کی جاتی۔ انہوں نے پوچھا اس بچی کے بال جھڑ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں وگ لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچویشن میں کہا، سوچئے اس ماں اور جوان بچی کو کیسی خوشی سے تسلیم کرنے والے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر جو وگ لگاتی ہے، اس عورت پر بھی جو وگ بناتی ہے۔ ہچ نہیں ہے حدیث میں، تکلیف کی بات نہیں ہے دونوں پر، سمینا و آتانا، دل کی خوشی سے تسلیم کر لیے، ایسے ہی زندگی گزاریں گے جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچویشن کچھ بھی ہو سکتی، لیکن دین پر ہم انگلی نہ اٹھا سکتے، اللہ کو ہم مشورہ نہیں دے سکتے، حدیث میں ہم مشورہ نہیں دے سکتے، قرآن کی آیت پہ ہم مشورہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لے آنا تمام باتوں پر اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ 3 وجہ حدیث دوستو جہاں پر آج دین سخت نظر آ رہا، خوشی اگر ہوتی دین کے معاملے سے تو یہ بات کوئی حاصل نہیں تھی۔ علامہ شیخ عثیمین نے سورہ کوثر کی آیت سے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، شانئک شنانو کے معنی کہا دشمن، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دشمن ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا دشمن ہو، حتیٰ کہ کہا شیخ نے کوئی دین کی ادنا چھوٹی بات سے بھی اگر کوئی نفرت کرتا ہو، بھلے وہ 5 وقت کی نماز آ کر مسجد میں پڑھتا ہوگا، لیکن ایسا آدمی جو دین کی ادنا بات سے نفرت کرتا ہے یہ کافر ہے۔ شریعت کی کسی بات سے نفرت کرنا بہت بڑا برا عمل ہے دوستو۔ یہ دل کا میل اگر میرا ہے تو میں صاف کروں، دل کا میل اگر یہ ہمارا ہے تو ہم صاف کریں۔ اور چوتھی وجہ یہ جو دین کی نفرت، دین آج سخت نظر آ رہا، دین پہ عمل کرنے والے سخت نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں آپ کی محفلیں، آپ کی دعوت، آپ کا گھر بار، آپ کا کاروبار، آپ کی سیاست، آپ کی دوستی، آپ کی بینکنگ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا پہننا، ہر چیز دین سے ہو، یہ لوگ آپ کو پاگل نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ آپ کا پاگل پن ہے، اس لیے کہ یہ آج دنیا میں دین کی طرف بلانے والے اگر آپ کو سخت مزاج نظر آ رہے ہیں اور اللہ کا دین سخت نظر آ رہا تو اس کی وجہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جن لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا گیا، جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کیا گیا،
اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ سب سے بہتر چلنے والے صحابہ ہیں. اس آیت میں ذکر ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر جیسے اختیار کیا تھا جب مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, تو صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر اپنی اور زندگی گزارتا ہے. دین کا معاملہ سمجھ نہیں آتا تو اللہ نے کہا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جب اللہ کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی گئی, صحابہ کا عمل پیش کیا گیا, سلف صالحین کا طریقہ پیش کیا گیا, سلفیت پیش کی گئی, حقیقی اہل سنہ والجماعت کا طریقہ پیش کیا گیا, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ وعدہ کرتا ہے میں اسے ادھر ہی چلنے دوں گا جس طرح وہ چلنے کو پسند کرتا ہے, اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی طرف کبھی آنے والا نہیں ہے. وہ سات مسیرہ, حتیٰ کہ وہ راستہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ راستہ اسے جہنم میں لے کر چلا جائے گا. صحابہ کے منہج, ان کے طریقے سے نفرت اگر ذری سی بھی آ جائے گی, یاد رکھو دین آپ کو سخت نظر آئے گا. اور یہ جو دین سخت دکھ رہا, دین والے سخت دکھ رہے, یہ حقیقت میں گمراہی. عزیز دوستو, کہ اللہ جب انسان کے دلوں پہ تالا ڈالتا ہے اس کی گمراہی اسے ہدایت نظر آتی. نہیں سنی آپ ان لوگوں کو جو سالوں سال یا حسین یا فاطمہ یا عباس پکارتے پھر رہی, سینہ پیٹ رہی, خون نکل رہا, بے ہوش ہو رہی, گر رہی, لبیک یا حسین پکار رہے, جہاں حسین وہاں اللہ بول رہی. یہ جو گمراہی ہے, یہ گمراہی ان کو ہدایت کر کے دکھا دیا اللہ. غیر سبیل المؤمنین, جہاں صحابہ کے راستے کو چھوڑے تو جدھر تم چلنا چاہتے ہو اللہ کہتا ادھر ہی ہم تم کو چلاتے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, وہ سات مسیرہ جہنم میں جانے والا ہے, وہ سات مسیرہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو عزیز دوستو, دین اگر سخت ہے ابھی بھی تو یہ 4 وجہ ہمیں سے کوئی ایک وجہ ہماری ہو سکتی. یہ کسی ایک وجہ کا جائزہ لیجئے, اپنی زندگی کی اصلاح کیجئے. مگر اللہ کا دین جو آسان ہے وہ آسانی کو سن کے اس خطبے کو اختتام کریں. دین کی آسانی دیکھیے, نظریے کو بدل دیجئے آپ. یہ دین کتنا آسان ہے, اس کے لیے جو چل کر آگے بڑھتا ہے, اس کے لیے جو شیطان اس کے اعمال کو خوشنما کرتا ہے, شیطان کو شکست دیتا ہے, اس کے لیے جو دین کی بات سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے جو دین کی بات سے نفرت نہیں کرتا, وہ دین آسان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا. صرف آسانی سمجھیے آپ, اور عمل کے لیے آگے بڑھے. اللہ ہمارے لیے دین پہ عمل کرنے کو آسان کر دے, آمین. کہتے ہیں ابو ہریرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا, اکثر محفلوں میں بیٹھتے تھے حدیث کو نوٹ کرنے, یاد کرنے. کہا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. یعنی عرب کے دستور میں جملہ اس وجہ سے کہا جاتا بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ کے بندے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا کبیرہ گناہ تو نے کر لیا ہے, اب تو تیرے لیے یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, آقا کو پیسے دینا, غلام کو چھڑانا اور جو سو آزاد کر کے چھوڑ دینا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استطاعت میرے پاس نہیں ہے, میں غلام کو آزاد نہیں کر سکتا. دین کی بات آئی, نہیں کر سکتا, آسانی لے. کہا اچھی بات, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک کام یہ کر دے, 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھ لے. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھ سکوں. دوسری آسانی آئی, نہیں ہو سکتا اس سے بھی. کہا تیسری آسانی دے اللہ کی طرف سے, کہا 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیسے میرے پاس نہیں ہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں, میں نہیں کھلا سکتا. بس دین کے احکامات آئے اور بات ہوئی, استطاعت نہیں تھی, وہ چلا گیا, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کچھ ہی دیر ہوئی, دین کی آسانی کا نزول ہوا. عزیز دوستو یہ آسان ہے دین. اس دین سے اگر نفرت ہے تو کفر ہے, اس دین کو اگر دشواری سمجھ رہے ہیں تو علامہ شیخ عثیمین نے کہا منافقت ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہاں ہے وہ آدمی جس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی, وہ دین کی آسانی مانگنے آیا تھا, ذرا بلاؤ. لوگ دوڑتے ہوئے گئے, اسے بلا کر لائے. اسی جب وہ گیا تھا مسجد نبی میں, ایک آدمی نے بڑی سی بٹی میں کھجور بھر کر لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تعلیمات دین کی دے دیے، یا تو غلام کو آزاد کر، یا تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، یا تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے. کہا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کا دین آسان ہے، عمل کرنے والے کے لیے، کوشش کرنے والے کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے، حرام سے نفرت کرنے والے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور کی بٹی لاؤ. وہ کھجور کی بٹی لائی گئی، کھجور بھرے ہوئے تھے. کہا یہ کھجور لے جو بیت المال میں آئے ہیں، غریبوں میں یہ کھلا دے، 60 کا نہیں، صرف جتنے لوگ کھا لیں تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. کیا آسانی ہے دین کی. لیکن عزیز دوستو بھی آسانی ختم نہیں ہوئی، دلوں کے میل کو بھی صاف کرنا باقی ہے. وہ کھجور کی بٹی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کھجوروں کو دیکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 پہاڑ مدینے کے آپ کو دکھ رہے ہیں، جس سے درمیان مدینے کی ساری بستی بسے ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی کا حصہ آپ بھی ہے، اللہ کی قسم ہے اس ساری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اس بندے کی بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اجی ایسا مسکرائے پیچھے کے دانت نظر آ گئے. وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ غربا کس کو بانٹوں، میری اولاد میری بیوی اس کھجور کے زیادہ حقدار ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آسانی لے، تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جانے والا ہے. اس حد تک دین کی آسانی. عزیز دوستو کس معاملے میں مشکل ہو رہی، اللہ نے بوجھ نہیں ڈال دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اپنے بندوں پر آزمائش نہیں ڈالتا الا یہ کہ جتنی وہ نبھا سکتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا الا یہ کہ جس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو عزیز دوستو دین میں مشقت نہیں ہے، دین میں آسانی ہے، اس کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا. شیطان جو ہمارے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا، شیطان کو شکست دینا پڑے گا. دین کی ہر بات سے صدق دل سے محبت کرنا پڑے گا. صحابہ کے نہج، ان کے منہج، ان کے تقوی، ان کے سسٹم، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے میتھڈالوجی، ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا. اور اللہ کے دین میں جو چیزیں حرام ہیں، حرام سے نفرت کرنا ہے. اسی دعا کے ساتھ خطبے کو اختتام کریں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.